کے دور میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تو ہر بندہ جانتا ہے، تو ممکن ہے یہ ذہن میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا موضوع اگر دقت کی جائے، موضوع ویسے لفظ سنا ہوا ہے ہم نے، جو اس کی خود موضوع کی تعریف ہے نا، فلاں نے اس موضوع پر گفتگو کی، یا اس موضوع پر سیمینار ہوا، یا اس نے اس موضوع پر مقالہ لکھا۔ اس کی فنی تعریف یہ ہے کہ کسی مقالے کا، کسی کتاب کا، کسی علم کا موضوع ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس تمام مقالے، کتاب یا علم میں گفتگو ہو۔ مثلاً اب عوارض ذاتیہ خود ایک مشکل لفظ ہے جو علمی ہے۔ انسان پر گفتگو ہونی ہو تو پوری کتاب ہے، ہو سکتا ہے 10 جلدوں میں کتاب ہو جس میں موضوع گفتگو انسان ہے۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس مسئلے پر بھی آپ جائیں، وہ جتنا بڑا چکر کاٹ کے آئے، بالآخر انسان کے کسی جو عوارض ہیں، انسان کی بیماریاں ہیں، انسان کے علاج ہیں، انسان کی ڈیفینیشن ہے، اس پر آ کے ختم ہو۔ جو اس کے عوارض ذاتیہ سے باہر ہے وہ اس موضوع میں نہیں۔ اب سورہ فاتحہ کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے عبادت یا عبودیت۔ میں پھر ایک مثال دے کے تھوڑا گفتگو میں آگے چلتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے اور روایات میں ہے کہ ہماری خلقت کا اصل ہدف عبودیت ہے۔ خود یہ موضوع، اس پر مجلس ہم نے سنی ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ سنی ہے، میں نے بھی ایک سے بہت زیادہ سنی ہے، لیکن میں نے جتنی سنی تھی، سچ بات یہ ہے کہ تشفی نہیں ہوتی تھی، کچھ سوال تھے جو ذہن میں آتے تھے اور ان کا جواب نہیں ملتا تھا، اور یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ اگر جو انسان کے فکری سوالات ہیں ان کے جوابات ملتے جائیں تو انسان فکری سفر بہت تیزی سے کرتا ہے، الجھ جائے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خود اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ مقصد، ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ خطبات جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ فلاں کے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے، فلاں کے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اللہ کا مقصد وہ جو ان کے مقصد ہوتے پولیس بنائی ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، دوسری پولیس بنائی ہے چونکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ کیوں حکومت ڈرتی ہے؟ حکومت کا یہ ویک پوائنٹ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہو جائیں، لڑائیاں جھگڑے ملک میں شروع ہو جائیں، حکومت نہیں چل سکتی، ڈر ہے اس کو، اور یہ ویک پوائنٹ اس کی ایک کمزوری ہے۔ لہذا ان کا ہر مقصد کے پیچھے ان کی ایک کمزوری ہے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ مقاصد، اس تنظیم کے اغراض و مقاصد، اس تحریک کے اغراض و مقاصد، اس حکومت کے اغراض و مقاصد، ان کے جہاں جہاں اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، ان اغراض و مقاصد کے پیچھے ان کا ایک ویک پوائنٹ، ایک ضعف اور ایک کمزوری موجود ہوتی ہے، جس کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، اس خوف کو دور اور برطرف کرنے کے لیے
ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ کا مقصد ہم نے اس زاویے میں نہیں لینا، اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی سارے کفر کر کے فساد کر کے ایکسیڈنٹ جنگ و جدال کر کے اس کی ربوبیت میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، اور سارے ٹھیک ہو جائیں تو اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سوال اب ہوم ورک کے طور پر ابھی یعنی ذہن میں رکھ لیں کہ خدا کا مقصد اس کا اور معنی ہے۔ اجمالاً یہ ہے کہ خدا کا مقصد میں خدا کی نہیں کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی، بلکہ جس کو مقصد بتا رہا ہے اس کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی۔ چھوٹی سی مثال اگر اس کے قریب ہونے کے لیے، تو بچے کو ماں صبح تیار کرا کے اسکول بھیجتی ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ہے یعنی مطلب ٹھیک نہیں ہے، بچوں پر امید نہیں والدین کو رکھنی چاہیے، اللہ پر رکھنی چاہیے، بچوں کی تربیت عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ جو بچوں پر امید رکھتے ہیں وہی بچوں سے نا امید بھی اللہ ان کو کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے امید ساری مجھ سے رکھو۔ جو ایک الہی باپ ہے یا ماں، وہ بچے کو بھیج رہے ہیں اسکول، مقصد اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن ڈاکٹر بننے سے اس باپ کا یا ماں کا کوئی کام نہیں اس نے کرنا، وہ اس لیے کہ یہ اگر ڈاکٹر نہ بنا، یہ اگر انجینئر نہ بنا، یہ اگر پروفیسر نہ بنا، یہ زندگی میں ناکام ہوگا، یہ برباد ہوگا، یہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اللہ نے جو عبودیت مقصد رکھا ہے انسان کے لیے کہ عبد بن کے رہے، اس میں ہم اگر عبودیت سے دور ہوئے، ہم نے اگر عبودیت کا راستہ نہ اپنایا، ہم اگر ہیں عبد اور اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے، اس نقصان میں پڑیں گے، اس مقصد میں پڑیں گے، اس دلدل میں پڑ جائیں گے، اس بحران کا شکار ہوں گے ہم کہ نہ دنیا میں ہمیں قرار اور چین ملے گا اور نہ مرنے کے بعد۔ لہذا یہ عبودیت کا سفر سورہ حمد کی یعنی جو ہے مقصد شروع کرنے کا یہ تھا کہ اس میں عبودیت عبادت سکھائی گئی ہے انسان کو، کس طرح انسان چل رہا ہے، انسان مسافر ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، جاگ آنکھ کھول، تو رکا ہوا نہیں ہے، تو قدم بقدم سانس بسانس اللہ کی طرف چلتا آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ یعنی سفر آسان نہیں ہے، خطرات سے پر ہے، دشوار گزار ہے، گھاٹیاں ہیں، وادیاں ہیں، دشمن ہیں، کمین میں بیٹھا ہوا ہے تیرا ابدی ازلی دشمن۔ انکا قادح، مشکل سفر کر کے تو اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقی، آخر میں ملاقات خدا سے تیری حتمی ہے، لیکن دو طرح کی ملاقات، ایک وہ ملاقات جیسے ایک بچہ باپ کے دیے ہوئے سرمائے کو اپنی ترقی میں لگا کر پھر کچھ سالوں کے بعد باہر سے آتا ہے تو لوگ بھی گلے میں ہار ڈالتے ہیں، باپ بھی خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بدبخت، اس نے بھی ملاقات کرنی ہے، جس نے ترقیوں کے لیے دیا ہوا سرمایہ منشیات میں لگا دیا ہے، اس حکومت نے
سزا دے کر اس کو وہاں سے نکالا ہے، منہ کالا جو منہ پر ملا ہے وہ لگا ہوا ہے، شکنجے جو انہوں نے دیا ان کے آثار موجود ہیں، بدن زخمی ہے، ابرویں انہوں نے وہ کر دی ہیں۔ اب اس نے بھی ملاقات کرنی ہے۔ یہ دو طرح ملاقات ہونی ہے، یا اس طرح یا اس طرح۔ اب یہ سورہ فاتحہ نماز میں ہے، اور نماز کیا ہے اصل میں؟ ایک مثال جنہیں دوں کہ نماز کی ضرورت کیا ہے اور ہمیں کیا نماز سے جا کے ملتا ہے۔ مختلف جو شعبہ جات ہیں نا، ان میں جو ان کے ورکرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شعبوں میں کہ ان کو جب فیلڈ میں بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے جس کے وہ ورکر ہوتے ہیں نا، وہ اکثر دفتر مرکزی ان کا وہاں بلا کر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ٹیچروں کو بھی دیتے ہیں، اور مختلف مجھے پتہ ہے یہ ایئر ہوسٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو البتہ دیتے ہیں کہ آپ کا جن آگے جو ہے مسافروں سے جن روبرو ہوتا ہے وہ مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمپنی کی آپ کسی مسافر کے ساتھ لڑ پڑیں، گالی دے دیں، پوری وہ ٹریول کمپنی جو ہے وہ بدنام ہو جائے۔ کہ یعنی آپ فیلڈ میں کامیاب رہیں، جس طرح ورک کرنا ہے، یا مطلب یہ جو یعنی پروڈکٹس بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے آمادہ کرنا ہے، کس طرح آپ نے یعنی بات سمجھ ان کو یعنی ایک جگہ بلا کر اکٹھے ان کو وہ یعنی ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب یہ فیلڈ میں جائیں تو وہاں ناکام نہ ہوں، وہاں جہالت ان کو درپیش نہ آئے، غفلت کی وجہ سے یہ کوئی نقصان اپنا نہ کریں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اب نہیں اور ہوا تو میچ سے پہلے اب ٹھیک سمجھ آئے گی پاکستانیوں کو اور لاہور والوں کو، پریکٹس کرواتے ہیں نا بڑی سخت۔ برطانیہ کی گیم کرکٹ ہے، اس کے لیے نشئی بھی ہو سکتا ہے کھلاڑی، اور جو اپنا لنگوٹے کا پکا نہیں ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ گیمیں تھیں جو برطانیہ کی نہیں تھی، مطلب بر صغیر کی تھیں، جیسے کشتی اور کبڈی، بڑی سخت ریہرسل ہوتی تھی ان کی۔ یعنی یہ پیچھے ہوا تھا ورلڈ کپ 2020 میں، یعنی بہت سارے پلیئر تھے جو انجری ہو گئے تھے، یعنی جاننے سے پہلے قابل بہت سخت پریکٹس کرتے ہیں تاکہ جب میدان میں اتریں، اکھاڑے میں اتریں تو ان کی کوئی ویک پوائنٹ، کوئی لغزش، کوئی ان کو درپیش نہ ہو، فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ یہ جو نماز ہے ہم نے سمجھا ہوا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، بعض نے یوں معنی کیا اور وہ جوان بھی نہیں سمجھتے، اور معاشرے میں اسی لیے نماز کے ہم تبلیغ نہیں کی کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس چھوڑ دو، نہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو، نہ جاب کرو، نہ بزنس کرو، آ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب کو چندہ دو اور سبحان اللہ پڑھو۔ نہ، عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ تیری زندگی، یہ تیرا بزنس، یہ تیری جاب، یہ تیری سیاست، یہ سب عبادت کے ضمن میں آئے۔ تیری سیاست عبادت ہو، تیری ورزش عبادت ہو، تیرا جاب عبادت ہو، تیرا بزنس عبادت ہو،
تیرے بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا عبادت ہو، تیری شادی عبادت ہو، تیرے رشتہ داروں کے پاس آنا جانا ملنا، یہ عبودیت کے زمرے میں آئے۔ ہر کام جو تو قدم اٹھائے اس کو دیکھے کہ میں یہ ایز اے عبد کر رہا ہوں، اگر اپنے لیے کر رہا ہے تو پھر ایز اے یہ عبادت نہیں ہے، اگر لذت کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے بھی کرے گا تو لذت آئے گی، اللہ کے لیے بھی کرے گا تو منفعت ملے گی اگر منفعت والا کام ہوگا۔ لیکن آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ آپ لذت کے لیے کر رہے ہیں تو لذت کے بندے ہیں، عبودیت تو پھر بھی کر رہے ہیں عبادت، منفعت کر رہے ہیں تو منفعت کے بندے ہیں، ہے پھر بھی عبادت بندگی۔ لیکن رب کون ہے؟ لذت اور منفعت، مصلحت، بیٹے کی شادی، بیٹی کا جہیز، یہ رب ہے اور تم بندہ بن کے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب ملیں گے، تیری یہ عظمت نہیں ہے کہ تم یہ چھوٹے ہدف دے کے تو نکلے، تو بہت بلند ہے، یہ کائنات تیرے قدموں میں ہے، تو صرف قدم اٹھائے تو اس کے لیے جو بے نیاز ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کو علی سجدہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے، اس کے لیے چل، لذتیں بھی تجھے نصیب ہوں گی، منفعتیں بھی تجھے ملیں گی، کام بھی تیرے فرشتے آ کے کریں گے۔ یہ یوں نہیں ہے صرف اہل بیت کے گھر میں فرشتے آتے ہیں جھولا جھلانے، جا اہل بیت کے جو صحیح ماننے والا ہے اس کے خادم ہیں ملائکہ، اگر اہل بیت کی سیرت پر چلے تو۔ اب یہ 5 ٹائم اللہ نے کہا ہے کہ تو فیلڈ میں جا رہا ہے بزنس کو، جاب کو، یہ آپ یعنی صبح ایک کورس کر کے نکل عبودیت کا 2 رکعتوں کی صورت میں، اپنے ذہن کو صاف کر، اپنا پیشانے مٹی پہ رکھ کے وہ جو فرعونیت، میں، من، دنیا پرستی، اس کو ایک دفعہ اس چھوٹے سے کورس میں یہ بیماری، یہ جراثیم نکال دے، پھر دنیا کی طرف جا، پھر 12 بجے تک عبودیت کا سفر تیرا کلیئر ایز اے عبد ہو، 12 بجے پھر واپس آ جا، چونکہ وہ جو عبودیت کو چلانے والی بیٹری ہے وہ پھر لو ہو گئی ہے۔ اتنا مشکل ہے یہ دنیا، اتنا خطرناک ہے یہ دنیا کا گھر اور سفر کہ چند گھنٹوں میں جو عابد تھا وہ پھر اپنے دماغ میں الوہیت بٹھا بیٹھتا ہے۔ اتنی جنگیں لوگوں نے، بندوں نے کی ہیں، صرف خون بہایا اس لیے کہ لوگ مجھے آقا کہیں، مجھے رب مانے، انا ربکم شہید کہتا تھا حسین بھی میری بیعت کرے، بیعت کرے یہ نہیں کہ بیچ دے مجھ کو اپنا آپ، بیعت کرنا یعنی اپنا نفس کسی کو۔ فرعون کیسے اپنی یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بچے ذبح کر کے ان عورتوں کو اپنے گھر میں لونڈی بنا کے رکھتا تھا۔ آپ بنو امیہ کا دور دیکھ لیں کہ مردوں کو قتل کرنا، عورتوں کو نوکرانیاں بنانا، صحابہ کرام کی۔ کربلا کے بعد دوسرے سال مدینے میں کون رہتے تھے؟ یہودی۔
کہا تھا ان کی ناموس جائز ہے یزید کی فوج کے لیے۔ یہ کیوں دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں مدینے والے میرے سامنے جھکے مار دو، قتل کر دو، لوٹ لو ان کی عزت مال۔ یہ جب بندہ عبودیت بھول جاتا ہے۔ اگر عبودیت ہو تو جتنی بڑی سلطنت مل جائے، علی اسی جیسے سے بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے جب خود مسلمانوں نے بنائے تھے، اور یہ آدھی دنیا کا حکمران ریش مبارک پکڑ کر آدھی رات کہہ رہا تھا میرے اللہ دنیا کے حکمرانوں کے دروازے بند ہو گئے، میں تیرا فقیر اور محتاج بندہ اس وقت اس لیے تیرے دروازے پر آیا ہوں کہ تیرے گناہ گاروں اور فقیروں اور محتاجوں کے لیے تیرا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہے۔ یہ جب جا کے حکومت کوفہ کے تخت پہ بیٹھے تو عبادت کر کے گئے وہ ہو تو وہاں یزید نہیں بن بیٹھتا، وہاں ملوکیت نہیں سر نکالتی۔ جی ہر نماز یعنی بلا کے ایک ذہنی وہ کیا کہتے ہیں برین واش کرتا ہے نماز۔ اس برین میں فرعونیت نہ آئے، منفعت پرستی، دنیا پرستی، ہوس پرستی، شہوت پرستی نہ آئے۔ یہ نماز اس دماغ میں عبودیت کی ایسا ریچارج کرے کہ جہاں جائے یہ عبد نظر آئے، کہیں خدا بنتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور اس کی عظمت کی چابی یہ ہے، مفتاح یہ ہے کہ جہاں جب تو عبد بن کے چلے گا تو پھر ساری کائنات تیرے قدموں کے اندر جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ شہوت کا بندہ بنے گا تو دنیا میں بھی کتے سے ذلیل ہو جاتے ہیں شہوت کے بندے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے شہوت کا بندہ، کہیں میری کہیں رسوا نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ اچھا، اب عبودیت کو ریچارج کرنے کے لیے دماغ میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے جملے کی ابھی 4 ہوئی ہیں درس، اور سمجھیں یہ اس لیے اس کا انتخاب یہ کیا تھا کہ جب نماز پڑھنے آتے ہیں کیوں ہمیں نماز ریچارج نہیں کرتی، کیوں ہم مسجد سے نکل کر پھر وہی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اور ہم مسجد سے نکل کر پھر فحشاء اور منکر میں، اس لیے جو نماز سے لینا تھا وہ ہم نے نہیں لیا۔ ابو الاعلی مودودی نے ایک مثال دی تھی اس کے لیے کہ گھڑی جو ہے نا، گھڑی یہ بنائی ہے بنانے والے نے صحیح کریکٹ ٹائم دینے کے لیے، وہ مودودی کے دور میں وہ چابی بھرنے والی گھڑی ہوتی تھی جو واٹر پروف نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا یہ آپ کو ٹائم کریکٹ دے گی، لیکن ایک یہ ہے کہ 12 گھنٹوں کے بعد 24 آورس کے بعد اس کو چابی بھرنی ہے، اور دوسرا اس کو پانی سے بھی۔ یہ نماز، یہ عبودیت جس کی چابی نہیں بھرتے آپ نماز کے ذریعے اور بامعرفت نماز کے ذریعے،
یہ نماز پھر آپ کو فحشاء اور منکر سے بھی اسی طرح بچائے گی. اس کی تو چابی نہیں بھری ہوئی اس کی. جس طرح وہ گھڑی جس کی چابی نہیں بھری جاتی تھی وہ پھر کریکٹ ٹائم، یہ نماز جس کی چابی نہیں بھری ہوئی، جس کی حمد کا بھی آدمی کو نہیں پتہ کہ میں نے اس میں کیا کہا ہے، یہ پھر فحشاء سے روکتی نہیں ہے. جس طرح اس گھڑی کو پانی میں پھینک دیتے تھے، اس کے اندر پانی چلا جاتا تھا فضو میں، پھر بھی وہ ہم بعض اپنی نماز کو برباد کر دیتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے. گھڑی بھی ہے اور ٹائم کا بھی پتہ نہیں ہے. اب جو اس سے اچھی مثال آپ کو دے سکتے ہیں کہ سر کے درد کے لیے کون سی آپ لیتے ہیں ٹیبلٹ؟ کچھ پیناڈول لیتے ہیں مومنین کرام، کچھ ڈسپرین لیتے ہیں. اللہ صاحب کو اس قابل کرے کہ جنہیں دوائیوں سے مستغنی ہو جائے. خداوند عالم صحت اور تندرستی اور عافیت دے. ڈسپرین سر کا درد ٹھیک کر دیتی ہے نارملی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو پانی میں حل کر کے ایک آپ نے جو آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے اس میں آپ نے ایک یوز کرنی ہے. یہ بندہ ایک پتا ایسے کھا لے پھکی کی طرح، پھر کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو درد تو بڑھ گیا ہے. وہ کہے گا میں نے ٹھیک وہ ٹیبلٹ ٹھیک تھی، تو نے اس کو یوز صحیح، جتنی میں نے کہی تھی اتنی آپ نے نہیں یوز کی، جس طرح میں نے کہی تھی اس طرح آپ نے یوز. یہ نماز جو تنہا عن الفحشاء والمنکر اس میں نہیں ہے، یہ جس طرح اللہ نے، جس طرح علی نے، جس طرح جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں نماز، ان ڈاکٹروں کا یہ دیا ہوا نسخہ ہے اور یہ ہمیں عبد بناتا ہے، یہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، یہ ہمیں سر بلند کرتا ہے. یہ نماز ہمیں شہوت، شہرت، دنیا، حرص، لذت کی غلامی سے نکال کر سر بلند کر کے، سرفراز کر کے، عظمت دے کے اشرفیت کے مقام پر پہنچانا چاہتی ہے. سورہ فاتحہ کی اس لیے تفسیر شروع کی ہے کہ اس کو نماز کو صحیح سمجھیں تاکہ نماز اپنا کام کرے. ابھی تک ایسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ نماز اکثریت تو پڑھتی نہیں ہے، یعنی 80% جو مطلب شیعہ نے حیدر قرار ہوا تو علی نو مننے دا فائدہ کیا ہے کرنا، نماز پڑھنی ہے. تو وہ جو پڑھتے ہیں وہ جس طرح سنتے تو ہیں ہم کہ علی کی نماز کس طرح ہوتی تھی، وہ جن کی جنت کی ضمانت ہے، جو جنت کے سردار ہیں. امام حسن جب وضو کا وقت ہوتا تھا تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا. نماز پڑھتے ہوئے یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے زین العابدین حتیٰ غشی علیہ، غش کر کے گر جاتے تھے. جنت کے سرداروں کے باپ علی نماز پڑھتے تھے. جو کیفیت بیان ہوئی ہے یعنی سنی شیعہ مسلمان غیر مسلم سے بالاتر ہو کے جو نماز کی کیفیت لکھی ہے لوگوں نے، یتزلزل و یتلون و یتململ، جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا زمین پہ لگ لگ کے،
یتزلزلو، زلزلہ ہوتا تھا بدن میں، یتلونو، ایک رنگ علی کے چہرے پہ آتا تھا، ایک جاتا تھا۔ ہماری نماز جس طرح ہمیں ائمہ نے دی ہے، اگر اس طرح ہوتی تو پھر مسجد سے نکل کر ہم فحشاء کے پھر گرفتار نہ ہو جاتے۔ یہ نمازیں پڑھتے ہوئے مسلمان پھر منکرات کا کیوں مرتکب ہوتے ہیں؟ ہمیں وہ دیا ہوا جو نسخہ ہے اس کو دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کیا خامی ہے۔ ایک جنہیں اس کا طریقہ اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائم جو ہے لفظ بے ہے، اسم اللہ کا اسم اللہ رحمان اور رحیم۔ بے کا معنی شروع عربی زبان میں ہے ہی نہیں۔ استعانت کا معنی ہے جس کے مطابق علامہ علی نقن نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا، وہ ترجمہ شروع اللہ کے نام سے نہیں کرتے۔ علامہ نقن کا ترجمہ قرآن ہے، دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ جب پڑھو تو ترجمہ یہ بنتا ہے، صبح اٹھو نا، گاڑی پہ بیٹھو فیکٹری میں جانے کے لیے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا۔ یعنی میرے اللہ، یہ جو میں گاڑی میں آ کے بیٹھا ہوں یہ بھی میں خود نہیں بیٹھ سکتا، یہ جو گاڑی روڈ پہ چلے گی ایکسیڈنٹ کے بغیر، آدمی کا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ نماز آدمی کو، یہ جو پڑھتے ہیں نا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، آدمی کہتا ہے کچھ کام اللہ کے ہیں، کچھ تو میں خود کر سکتا ہوں۔ اس کلمے کو سمجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے اس کورس میں جو آپ کو عبودیت سکھاتا ہے، اٹھتے ہوئے یہ اقرار کریں کہ میں بیٹھا ہوں تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھا ہوں تو بیٹھ نہیں سکتا، بے حول اللہ، اللہ کے حول و قوت سے اقومو، اگر یہ اٹھاؤں تو یہ میری طاقت، اقعد، پھر قیام سے اگر قعود کرنا ہے تو یہ میرے بس میں، یہ اگر اپنی حقیقت سمجھ لے انسان اور پھر دنیا میں جہاں چلا جائے، پھر تخت مل جائے اس کو، پھر اس پر جوانی آئے تو مستانی نہیں بنتی، چونکہ یہ جوان جو پڑھ کے اٹھا ہے کہ میرا قیام اور قعود میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ پھر کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا، یہ کسی کے سامنے ماں اور باپ کے سامنے اونچا نہیں بولتا، اس کو نہ جوانی عبودیت سے باہر نکالتی ہے، نہ پیسہ عبودیت سے باہر نکالتا ہے، نہ پراپرٹی، نہ اچھی گاڑی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بہار ہے، گاڑی ملنی چاہیے، خدا مسلمانوں کو اس سے زیادہ دے، لیکن اللہ کرے گاڑی میں عبد بیٹھا ہوا ہو جس کے دماغ میں فرعونیت ہے، وہ جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو رستہ نہیں ملے گا۔ وہ جب بیٹھے گا تو پھر پروٹوکول میں آنے والی گاڑیاں بچوں کو روند کے چلی جائیں گی اور بریک بھی نہیں لگے گی۔ اللہ روایات میں ہے، اس کی تشریح مطلب نہیں ہوئی اور آگے جاننا ہے۔ اللہ وہ اسم ہے، اللہ کا وہ نام ہے جس میں تمام اللہ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ سمٹ کر آئی ہوئی ہیں۔
مستجمع لجمیع صفات الکمالات. مثال دے رہا ہوں، اسم اعظم بھی اسی کو کہتے ہیں جو اسماء اور اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی قدرتوں اور تجلیوں کی سب سے بڑی تجلی ہو، جس کے اندر ساری آ جائیں. مثلا مجھے یعنی کل کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں نے اللہ کو کیا کہا ہے؟ یا رازق. یہ رازق کس کے تحت داخل ہے؟ خالق. خالق ہے تو رازق ہے. یہ خالق کس کے تحت داخل ہے؟ خالق کے لیے قدرت چاہیے، وہ قادر اس کے اوپر ہے. رازق خالق کے تحت داخل ہے، خالق جو ہے قادر کے تحت داخل ہے. قادر مثلا رحمان کے تحت داخل ہے، وہ جو اپنی رحمت سے پوری کائنات دوست دشمن جس کو دیتا ہے فیض عطا کرتا ہے، وہ رحمان ہے. تو یہ رزاقیت خالقیت کے تحت داخل ہے، خالقیت قادریت کے تحت داخل ہے، قادریت رحمانیت کے تحت داخل ہے. رحمان جس میں جا کر ضم ہو جاتا ہے جس اس میں، وہ اسم اللہ ہے. بے اسم اللہ میں اپنا کام ابتدا کر رہا ہوں اس اسم اعظم کے اسم کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، جو ہے کہا تھا کہ جلدی چلنا ہے کہ ہر درس میں ایک آیت گزر جائے. آپ مطلب انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، چونکہ بغیر سمجھے کہ آگے بڑھنا اس کا بھی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. بسم اللہ کے لیے پچھلی جہاں ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ کا اصلاً معنی یہ ہے کہ جتنی کائنات ہے یہ اللہ کے اسماء کے ساتھ چل رہی ہے. یہاں اسم کا معنی وہ جو آپ گرامر میں پڑھتے ہیں، پڑھا ہوا ہے اردو گرامر میں بھی اسم کا معنی ہے، عربی علم نحو میں بھی ایک اسم کا معنی ہے، کی بھی تھی تعریفیں. اسم نام کو بھی کہتے ہیں اردو میں، اور نحو میں کہتے ہیں ایسا لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور زمانے کا محتاج نہ ہو. لیکن یہ جو اسم ہے نا علم عرفان میں اسم ہے. قرآن مجید صرف نحو اور گرامر کے ساتھ، علم عرفان میں اسم کا معنی ہے ذات بے تقید خاص. یہ معنی پہلے ایک دن ابھی ایک برادر بیٹھے ہیں، ان کی مثال آ گئی تھی اور پھر دہرانے کے لیے پھر تقید ذات کی مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے انجینئر بھی ہے. میں اب جب اس کو بناتا ہوں وہ اور بھی بہت کچھ ہے، وہ صدر بھی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ پروفیسر بھی ہے. لیکن میں آیا ہوں میرے سر میں درد ہے، اب مجھے اس پوری ذات کو نہیں، وہ تو بندہ کہے صدر مملکت میرے سر میں درد ہے، وہ کہے یار ڈاکٹر کول جا، وزیر اعظم سائنس اور ٹیکنالوجی میرے سر میں درد ہے، جچتی نہیں ہے بات. اس میں کمالات ہیں، وہ ایک ذات ہے جس کے اندر اس کے مختلف اسماء ہیں. اس کا ایک اسم ہے شافی اور ڈاکٹر اور طبیب. اب جب میں نے علاج کروانا ہے تو میں اس کو کہوں گا بے اسم طبیب. جب میں نے مکان شروع کرنا ہے تو میں کہوں گا بے اسم انجینئر.
جب میں نے کوئی فارم اٹیسٹڈ کروانا ہے تو میں کہوں گا اس میں ناظم صاحب. اللہ ایک ذات بسیط ہے، یہ مرکب ہونے کا نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی مختلف تجلیاں ہیں، مختلف احتیاجوں کے لیے، مختلف ضرورتوں کے لیے، مختلف اپنی کمزوریوں کے لیے مجھے ہر وقت بسم اللہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ اسم وہ انتخاب کرے. میں بیماری میں ایک اسم کے ساتھ کا سہارا ہے، فقر میں ایک اسم کا سہارا ہے، تنہائی میں ایک اسم کا سہارا ہے. یہ ہے بے اسم اللہ. اب سمجھ آیا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ جدا ہے. بیماری سے پہلے والی بسم اللہ، وہاں اور اسم سے کہ سہارا ضرورت ہے. فقر سے جب بسم اللہ پڑھی ہے دور کرنے کے لیے تو وہاں اور اسم کار فرما ہے، وہاں اور بسم اللہ، یہاں وہاں اسم شافی کا سہارا ہے، یہاں اسم غنی رازق خالق کا سہارا ہے. بسم اللہ. کون سا اللہ؟ کون اللہ؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. جو درس آج ابتدا کرنی تھی وہ ابھی نہیں آئی اور ٹائم کی انتہا ہو گئی ہے. رحمان کا معنی ہے عمومی رحمت رکھنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے بہت زیادہ رحمت، جو دوست کو، دشمن کو، ماننے والے کو، نہ ماننے والے کو، نیک کو، گناہگار کو، شجر کو، حجر کو جو شامل ہے. یہ رحمت رحمانیہ ہے. اسم خاص بصفت عامہ. یہ صرف قاری صاحب کے لیے ہے. یہ اسم خاص ہے. بچوں کا نام رحمان نہیں رکھنا، عبد الرحمان رکھیں، رحمان نہیں رکھنا. رحمان صرف اللہ بھی نہیں بچے کا نام رکھنا. عبداللہ رکھیں، اللہ نہیں رکھتا. عبد الرحمان رکھیں، رحمان نہیں رکھنا. اس میں خاص ہے. رحیم اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم پیغمبر اعظم کو بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ رحمت جو ہے یہ خاص ہے. اسی کی مثال دے کر میں ختم کر دیتے ہیں. رحمت عام اور رحمت خاص کیسے ہوتی ہے؟ حسن رضا شاہ جی ہیں یا جلیل بھائی یا کوئی بزرگ، ان کی اولاد ہے، ایز اے گھر کا سرپرست، ان کی رافت رحمت سب کو. بچوں کی ماں، اس کے بدن پہ کپڑے ہیں، غذا کھاتی ہے، اس کو سایہ ملا ہوا، چھت ملی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے. چھوٹا بچہ ہے، اس کی روٹی، کپڑا، مکان اس کو کدھر سے ملا ہوا ہے؟ باپ کی طرف سے. مثال ہے، مثال کو مطلب لے کے پھر پھینک دینا ہوتا ہے. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے یہ عرض کر رہا ہوں. یہ تو اب عمومی گھر چل رہا ہے، سب کو جو چھوٹے کو جو ضرورت ہے، چھوٹا قمیض دے رہا ہے، بڑے کو بڑا کم ہے وہ دے رہا ہے، اس کی فیس 1 لاکھ ہے وہ دے رہا ہے، اس کی فیس 3 لاکھ ہے وہ دے رہا ہے. عمومی. لیکن جو اولاد والے بیٹھے، بچوں میں کچھ بچے خاص ہوتے ہیں. یعقوب کے بیٹوں کو بھی یہی گلہ تھا کہ
ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، لیکن آپ کا انوکھا پیار، یہ ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو کہ یوسف میں کوئی کرنٹ ہے، یوسف میں کوئی کشش ہے جو آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ باپ ہونے کے لحاظ سے وہ یوسف کے زیادہ قریب نہیں، وہ یوسف میں پائی جانے والی جو کوالٹی ہے، یوسف میں جو مقناطیس پایا جاتا ہے، جو باپ کی خصوصی رحمت کو، وہ دوسروں میں رحمت رحیمیہ یہ مومنین کے لیے ہے۔ رحمت رحمانیہ سے سارا کائنات پیدا ہو گئی۔ اب جو مومن بندہ جتنا بنتا ہے، جتنی جتنی عبودیت بڑھتی جاتی ہے، اتنی اتنی رحیمیت قریب آتی جاتی ہے۔ محمود و ایاز کی داستانیں تو سنی ہوئی ہیں نا، بڑے اس میں بھی مثبت رنگ بھی ہے، منفی رنگ بھی ہے۔ عمومی طور پر تاریخ میں نہیں رکھا ہوا، اور اب کانفیڈنس بھی رکھیں کہ اب ختم ہو گیا، جو ہے نا کچھ بندے جنہوں نے آخیا آج درس ختم نہیں ہونا مگر یہ خصوصی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی بھی جو حسین اور اصحاب حسان کو کے لیے رحمت ہے نا، وہ ہمارے شامل حال کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ عموماً وزراء کو یہ تھا، شکوہ تھا، اعتراض تھا محمود پر کہ یار تو ہر جگہ تے ایاز نوں ہی اگے رکھنا ہے، ساڈے جے بندے کہ نہ تو تھوڑا پڑے ہوئے، اتنا قد کاٹ بھی، نین بھی اس کے کوئی سب سے نہ خوبصورت ہے، تو ہر جگہ پر چہیتا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مختلف ہوتا ہے، یہ جو طبقے ہوتے ہیں نا درباری، ان میں بڑا ایک دوسرے کے بارے میں حسد پایا جاتا ہے۔ اب اللہ سلامت رکھے عمران خان کی ساری کابینہ، ایک دوسرے کی ہر روز ایک بار کرایا ہوا ہوتا ہے، جو قریب ہوتے ہیں انہوں نے، اللہ کرے سارے بار ہو جائے، یہ جان چھوٹ جائے، کوئی وہ آئے جو اچھا وہ تنگ، ہر روز ان کو شکوے شکایات، یار ایاز کو بڑا کر دیا، ایاز کو یہ کر دیا، ایاز میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ایاز نہ ایاز۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آؤ سب آؤ، میں آپ مانیں گے کہ ایاز کے ساتھ میری خصوصی کیا ہے؟ اگر آپ کو جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نکال دوں گا میں ایاز کو۔ سارے ان کو وزراء کو تاریخ میں لکھا ہوا بلایا، اور ایک بہت قیمتی ہیرا، وہ اب ان کے نام سارے مجاہد بھائی کو آتے ہوں گے، مجھے نہیں آتے، جو ادھر رہتے ہیں نا پہاڑوں سے نکلتے ہیں، بہت قیمتی موتی اور ہوتے تھے لال، بڑے بڑے آج کل بھی ہیں، مطلب لاکھوں، کئی اس کی ہوتا تھوڑا چھوٹا سا مطلب پتھر نما ہے، لیکن ان کی مطلب قیمت ہوتی ہے، بہت گراں قیمت ہوتے ہیں جواہر۔ وہ رکھ کے بیٹھا تھا محمود پاس، وزراء صاحب آ گئے، اس نے نا ادھر رکھ کے، تو اس نے کہا کہ آپ وزیر صاحب آئیں؟ اس نے کہا جی یس سر، لبیک یا بادشاہ سلامت۔ تو جان دیا، اس نے کہا کیا آرڈر سر؟ اس نے کہا یہ موتی ہیرا اٹھا کے توڑ دو۔ ہائے 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 سر، کوئی کام کہو، کوئی عاقلانہ، اتنا خوبصورت، تو میں دیوانہ ہوں اس کو، پتھر کے سامنے۔
اچھا ان کا بیٹھو، دوسرے کو بلایا، اس نے بھی سر آپ کی بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن بڑا قیمتی، بہت خوبصورت ہے، اس کو پتھر کو اس کو مارنے کو جی۔ سارے آتے گئے، جب جن گزر کے بیٹھ گئے یہی بات کرتے ہوئے، ایاز آخر میں بیٹھا تو آتے ہوئے ابھی آدھا اس نے کہا تھا آدھا نہیں، اٹھایا اور زور سے مارا، ایسے چیتھڑا اس کا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے۔ ہاں انہوں نے کہا دیکھیں احمق، اس کو آپ ہر وقت اپنے پاس بٹھاتے ہو۔ اور اس وقت معاون نے کہا سنو، اس سے خود سے سنو، میں پھر کہوں گا تو آپ کہیں گے آپ نے تو اس کی ہی کرنی تھی۔ کہا کیوں توڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ لال توڑا ہے لیکن تیرے حکم کی حرمت نہیں توڑی۔ انہوں نے تیرے آرڈر کو توڑا ہے، ہیرے کو بچا لیا ہے، جہاں ایک طرف تیرا حکم ہو اور دوسری طرف کائنات ہیرے اور جواہر بنی ہوئی ہو۔ اس نے کہا میں توڑ دوں گا، تیری حرمت نہیں توڑوں۔ اس نے کہا اب پتہ چل گیا کہ میری خصوصی رحمت اس کو شامل کیوں ہے۔ اب اگر لوگ پوچھیں نا آپ سے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ حسین کا ہے، یہ تو غلط جملہ ہے۔ آپ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، خلیفہ کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، صحابہ کی بھی ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے نا، جو بکھر گیا ہے، لیکن خدا کی توحید کو نہیں ٹوٹنے دیا۔ جس نے جو کچھ آیا ہے اپنے بدن پر، نہ صرف اپنے بدن پر ایک غیرت مند انسان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ میں نے انکار کیا ہے تو بس انکار کا اب جو قیمت ہے وہ بھروں گا، بس انکار جو کیا ہے۔ عاشور کا دن چھوٹا سا دن تھا، دنوں جتنا ہی دن تھا، لیکن انکار، بیعت سے انکار کی قیمت اس تھوڑے سے ٹائم میں مختلف انداز تھے، اس کے مختلف قسم کے امتحانات تھے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، کئی جو درد مند ہوتے ہیں نا، دکھی انسان کہتے ہیں یار میں ان لوگوں کی یہ باتیں برداشت نہ کرتا، میں مر جاتا، میں جیل چلا جاتا، میں قتل ہو جاتا، پھر کیوں نہیں کرتا؟ یہ کئی دفعہ سنا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں یار اب میری چھوٹی سی بچی پیدا ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں میں اس کے سر پہ ہوں، اپنا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مہمان بھیجتے رہے ہیں حسین۔ ایک تو اخلاق کا مینار ہے یہ کربلا کا، صرف 10 دن کا واقعہ۔ کہتے ہیں 2 جگہ آئی ہیں جہاں لفظ ہے مقتل میں کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین۔ 2 مقام ایسے ہیں جب حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار،
ایک وہ وقت تھا جب حبیب ابن مظاہر تیار ہو رہے تھے، حسین شاید زبان حال سے کہہ رہے تھے میرے بابے کا بوڑھا صحابی اگر میرے کوئی بس چل